علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے تو پھر انہیں اپنی سراؤنڈنگز کی خبر نہیں ہوتی تھی. پاس کوئی مر گیا خبر نہیں ہوتی تھی. کوئی بہت بڑا ہیپن انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہو چکا ہے ان کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی تھی. وہ تو اپنی بھوکے پیاسے حضور کو دیکھ کر مٹھا ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ جب حضرت نوح اپنی کشتی میں سوار ہوئے تھے تو ان کے چہرے پہ نورانیت بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا، اور جب ان کے امتیوں کو بھوک لگتی تو آ کے ان کی زیارت کیا، ان کی بھوک ختم ہو جاتی تھی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا لیول تو بہت آگے ہے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ جس کی نہیں ہو شیطان و جان کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایسے ہے کہ جس طرح جسم میں چلتی روح، اور روح جسم کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کی انگلی کو تکلیف ہے، روح فوراً بے چین ہو جائے گی، روح وہاں پہ پہنچی ہوتی ہے. آپ کے سر کو درد ہے، روح پہنچی ہوتی ہے. تو جب کسی امتی کو تکلیف ہو تو حضور وہاں پہ ہوتے ہیں. حضور دیر سے نہیں پہنچتے، وہ وہاں پر ہی موجود ہوتے ہیں. آپ میں دیر سے آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. تبسم سمائل ہر چیز کی میڈیکیشن ہے، اس کو سارے مانتے. بندہ جتنا بھی پریشان ہو، دکھ میں ہو، اسمائل کرے، سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر کسی ایسے کو دیکھ لے کہ جس سے اس کی محبت ہے اور پھر وہ مسکرا دے،
پھر تمہارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے. جب حضور مسکراتے تو ان کی پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں. گل خندہ، حضور کے جو مبارک گال تھے، جو چیکس تھے، ان کو گل اعلی حضرت نے بولا ہے، پھول، اور خندہ مسکراتا. مسکراتے لہلہاتے پھولوں کو دیکھے تو ذہنی سکون ملتا ہے. تو اعلی حضرت فرماتے جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ کو، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ کو. پھر شمع اور پروانہ، ان کا آپس میں بڑا کنیکشن ہے. جہاں پر بھی شمع جلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے اس کے پاس آ جاتے ہیں. جب کیڑے مکوڑوں کا زمانہ ہو تو وہ بنیادی طور پہ پروانے ہوتے ہیں، وہ شمع پر مر مٹتے ہیں، اس کی جان نہیں چھوڑتے. تو یہ حقیقت میں جو پروانے ہوتے ہیں ان کی اندر کی آگ ہوتی ہے جو ان کو جلانے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو جن کے دلوں میں حضور کی محبت کی آگ لگی ہو نا، وہ ہر وقت حضور پر جلنے کے لیے، حضور پر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اسی لیے تو صحابہ فرماتے تھے کہ آپ ہم سے رائے نہ لیا کریں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندروں میں کودنے کے لیے تیار. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آپ کو رائے دیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت دل میں اس کی آگ اس قدر لگی ہوئی ہے کہ آہستہ آہستہ میں جل رہا ہوں. کاش وہ موقع آئے کہ حضور کی زیارت اور فوراً میں ان پر مر مٹوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں صبح سے لے کر شام تک رہتے تھے. جب واپس آتے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھ جاتے تو حضور کو یاد کیا کرتے، پھر ان کے منہ سے ایک خاص قسم کی مہک نکلتی جس سے یہ پتہ چلتا تھا جیسے ان کا کلیجہ حضور کی محبت میں جل گیا. حضرت کیا فرماتے؟ آپ فرماتے شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور. ہاں جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو. شرر چنگاروں کو کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو آتش آگ لگی ہے اس کے چنگارے، حضور کی محبت کی آگ جو چھپی ہوئی ہے اب باہر نکل آئے. جلا دے مجھے، ہاں جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو. خاک ہو جائے در پاک پہ حسرت مٹ جائے. خاک ہو جائے در پاک پہ
حسرت مٹ جائے یا الہی نہ پھرا بے سر و سامان ہم کو یا الہی نہ پھرا بے سر و سامان ہم کو۔ پھر جو مدینے کا گلستان دیکھ لیتے ہیں، مدینے کے باغات، اب وہاں سے واپس پڑھ لیں تو ان کے سامنے جتنا مرضی خوبصورت باغ ہو، ایسے لگتا ہے جیسے ویرانے ہیں۔ مدینے سے ہو کے آگے اب ساری دنیا ان کے لیے ویرانے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، وہ چاہتے دوبارہ سے ادھر پلٹ جائے۔ جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدائے گلستان ہم کو، او نظر آتے ہیں خزاں دیدائے گلستان ہم کو۔ بہت ہی اہم شعر، اب یوں سمجھ لیں کہ اس ناز کا خلاصہ یہ ہے، میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری شفاعت ہے وہ گناہ گار لوگوں کے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے مبارک لبوں سے ایک دفعہ کہہ دینا احمد رضا تمہیں بخشا، احمد رضا تمہیں بخشا، اب عیسیاں کا جو جوش ہے، گناہ کرتے ہیں دل کے اندر بے چینی آتی ہے، اس بے چینی کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام میں ایک دفعہ فرما دے احمد رضا تمہیں بخشا، اب پھر عیسیاں کی جو پریشانی وہ بھی ختم ہو جائے۔ گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جوشش عیسیاں ہم کو، یوں نہ بے چین رکھے جوشش عیسیاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہو شیطانو جان ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزاں